اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی بخشش کے لیے ہزاروں اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ اگر انسان صحیح معنی کسی طریقے کو جو اللہ کا راستہ ہو اختیار کر لے تو یقیناً جنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں بھی استغفار کے فوائد وارد ہوئے ہیں۔ قرآن عظیم الشان کے اندر بھی استغفار کے بارے میں تذکرہ کئی مقامات کے اوپر ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی فرمایا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ قوم نافرمان بن چکی تھی، اللہ کی دشمن بن چکی تھی، تو نوح پیغمبر نے ان کو فرمایا کہ تم استغفار پڑھو، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یقیناً وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور ہے، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم صحیح معنی اس کے سامنے سر بسجود ہو اور زبان پہ اپنی بخشش کروانے کے ترانے اور نغمے جاری ہوں۔ میرے دوستو، استغفار بہت بڑی دولت ہے۔ جس کو یہ چیز مل گئی نا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو بندہ استغفار پڑھتا ہے تو ایک تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں، اور دوسرا استغفار پڑھنے کی وجہ سے وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے۔ جو زبان سے مانگتا ہے اللہ وہ اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بے شمار مثالیں اور واقعات ہیں کہ استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ نے بڑے سے بڑے مسائل کو حل فرما دیا، بڑی سے بڑی مشکلات کو دور کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ خوش خبری سنا دو اس بندے کو جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت کے ساتھ پایا گیا ہو۔ جس کے اعمال نامے میں استغفار زیادہ ہوں گے تو وہ آدمی، وہ بندہ خوش نصیب ہے، اس کی بخشش کے زیادہ چانس ہوں گے، اس کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیے جائیں گے جس کے اعمال نامے میں استغفار کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہوگا۔ میرے دوستو، اس لیے ہمیں روزانہ کا معمول بنائیں، اللہ سے بخشش طلب کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں اور زندگی کا معمول بنا دیں تاکہ ہم سے استغفار نہ چھوٹے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ تو جب پیغمبر استغفار کریں، حدیث پاک میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب محفل میں بیٹھتے تھے تو 70 مرتبہ استغفار پڑھ لیتے تھے۔ اندازہ لگائیں، حضور معصوم ہیں، حضور بے گناہ ہیں، بے گناہ ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود بھی جب استغفار پڑھیں تو امت کو کتنا حکم ہوگا، امتی کو استغفار پڑھنے کی کتنی زیادہ تاکید ہوگی۔ جب اتنی بڑا بندہ، اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا پیغمبر اور نبی کی زبان پر استغفار جاری ہو تو امتی کو استغفار پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، روزمرہ کا معمول بنائیں، استغفار کو 100 مرتبہ پڑھ کے سوئیں تاکہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تاکہ ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے کہ جو بندہ بخشش کرتا ہے، بخشش کی گویا کہ درخواست پیش کرتا ہے اور اس کے بعد بخشش کی یعنی ریکویسٹ کرنے کے بعد بندہ توبہ کے کلمات بھی کہتا ہے تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی دنیا آخرت سنور جاتی ہے، دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، زندگی کا معمول بنائیں اور استغفار پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور ایک واقعہ مشہور ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک رات کہیں گئے ہوئے تھے تو ایک باورچی تھا، اس کی زبان پہ استغفار جاری تھا۔ تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اتنی زیادہ استغفار پڑھتا ہے اور تو نے کیا اس کے فوائد بھی دیکھے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں، میری ساری دعائیں پوری ہوئیں، ایک رہتی تھی، وہ یہ تھی کہ امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہے تو ان سے ملاقات کرنے کی خواہش تھی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر اس کو ملے اور اس کہا کہ مبارک ہو،
اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ میں ہوں امام احمد ابن حنبل، مجھ سے آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے کرا دی ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے کہ بندہ اتنی زیادہ استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا ہے۔ جب باورچی استغفار کثرت کے ساتھ پڑھے اس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہم یعنی آج کا اگر کوئی بندہ جو پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہو، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو، اگر وہ استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام مسائل کو حل فرما دیں گے، تمام تر مشکلات کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے۔ تو آخر کے اندر میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس بھی کریں، لائک بھی کر دیں اور دوسروں کو اس کا لنک بھی شیئر کر دیں تاکہ آئندہ ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح میں دینی، اصلاحی اور اسلامی ویڈیو بنا کر آپ کے پاس بھیجا کروں گا۔ آپ نے بھرپور میرا تعاون کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔